چھٹی بات یہ ہے کہ ہماری اگر عبادات بھی صحیح ہیں، گناہوں سے بھی باز ہیں، طہارت بھی ہماری صحیح ہے، اللہ پر یقین اور توکل بھی ہمارا ٹھیک ہے، اور میں سارے کام کر رہا ہوں، لیکن اگر میرا رزق حرام کا ہے نا تو پھر یہ ساری چیزیں میرے لیے کچھ فائدہ نہیں دیں گی۔ یہ بات لازم ہے، رزق حلال کا ہوگا، تیرا لباس، تیرا جوتا، تیرا نوالا، تیرا اندر کا پورا وجود اگر حلال کے ساتھ پل رہا ہے تو شیطان تیرے رزق حلال کے قریب بھی نہیں آ سکے گا، اور تیرے رزق حلال سے بنے ہوئے گوشت اور اس کے اندر سے چلنے والے خون کے پاس شیطان نہیں آ سکتا جب تیرا رزق حلال کا ہوگا۔ اور اگر حرام کا ہے، نہ دعائیں قبول، نہ نماز قبول، نہ روزہ قبول، نہ زکوٰۃ قبول، پھر کرنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ اور شیاطین اور جنات تیرے اوپر پوری طرح قبضہ جما سکیں گے۔ تو اپنے رزق کو حلال کرنا لازم ہے۔ اسی طرح ساتویں تدبیر یہ ہے کہ جب تم اپنے گھروں میں جاؤ، یہ مسئلہ شاید آپ کو معلوم ہو لیکن اس پر عمل شاید ہی کوئی کرتا ہو، جب گھر کے اندر قدم رکھو تو اللہ کا نام لو، بسم اللہ۔ ہمارے یہاں تو دروازہ نوک کرتے ہی نہیں، یہ پہلی بات ہے۔ جب جاتے ہیں تو فلاں کدھر ہے، فلاں کدھر ہے، گالیاں دو چار باتیں اور جھڑکے نہیں۔ شریعت یہ کہتی ہے جب تم گھر میں داخل ہو جاؤ تو بسم اللہ کہہ کر قدم رکھو، اور جب تمہیں کھانا دیا جائے تو پھر بسم اللہ پڑھ کے کھاؤ۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم کی روایت ہے، جب تم ایسا کرتے ہو جو شیاطین تمہارے جانے کے وقت گھر میں موجود ہوتے ہیں وہ تیری اس حرکت کو دیکھ کر چیخ اٹھتے ہیں۔ جب تم گھر میں جاتے ہو کہتے ہو بسم اللہ، شیطان کہتا ہے لا مبیت لکم، لا مبیت لکم، لا مبیت لکم، آج کی رات ہم اس گھر میں نہیں ٹھہر سکتے۔ اور جب تمہیں کھانا پیش کیا جاتا ہے، جب تم کہتے ہو بسم اللہ، وہ پھر کیا اٹھتا ہے ولا عشاء، اب تمہیں کھانا بھی نہیں ملے گا، نہ گھر میں رہائش نہ گھر میں کھانا۔ جب رہائش بھی نہیں ہے، کھانا بھی نہیں ہے، ہم نے پھر یہاں کیا کرنا ہے؟ فرمایا تمہارے ان دو عملوں کی وجہ سے جنات اور شیاطین اس گھر کو چھوڑ کے چلے جاتے۔ کتنا آسان نسخہ ہے، کتنا آسان عمل ہے۔ جب تم گھر میں داخل ہو جاؤ بسم اللہ کہہ کر جاؤ، سلام کہو، کھانا دیا جائے تو بسم اللہ، پانی دیا جائے تو بسم اللہ۔ دو باتوں پر خصوصی عمل کرو، شیاطین جنات تمہارے گھر سے بھاگ جائیں گے اور کبھی تمہارے اوپر حملہ نہیں کریں گے۔ اب اگر شام ہو جائے، رات ہو جائے، مغرب کا ٹائم ہو جائے تو جو بڑے دروازے ہیں ان کو بند کر دو۔ یہ بھی ہمارے ہاں یہ روٹین ہی نہیں ہے کہ شام کے وقت گھر کے دروازوں کو بند کر دیا جائے اور اپنے بچوں کو دروازوں سے پیچھے کر لیا جائے، دروازے کے سامنے کھڑے نہ ہونا دیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اذا امسیتم، اور ایک روایت میں ہے اذا کان جنح اللیل فکفوا صبیانکم واغلقوا الابواب فان الشیاطین تنتشر۔ فرمایا جب شام ہو جائے دروازے بند کر دو، بچوں کو سنبھال لو، شیاطین شام کے وقت پھیلتے ہیں اور جو دروازہ کھلا ہوتا ہے اسی گھر کے اندر داخل ہو جاتے ہیں۔ اور جو بچے دروازوں کے پاس کھڑے ہوتے ہیں پھر وہی بچے رات کو ڈر جاتے ہیں، وہی بچے رات کو چیخیں مارتے ہیں، انہی کو خواب آتے ہیں، انہی کو طرح طرح کی ڈرونی شکلیں نظر آتی ہیں۔ کیوں؟ یہ دروازوں میں کھڑے تھے، جنات گزرے، انہوں نے شیطان تنگ کر دیا۔ تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اپنے گھروں کے مین دروازوں کو مغرب سے کچھ دیر پہلے بند کر دو، اور بند کرتے وقت بھی بسم اللہ کہہ دیا کرو۔ اور جس دروازے کو اللہ کے نام کو لے کر بند کیا جائے اس دروازے کو کوئی جن اور شیطان نہیں کھول سکتا۔ تو یہ دروازوں کو بند کر دیا جائے، گھر میں داخل ہوا جائے تو اللہ کا نام لیا جائے، کھانا ملے تو اللہ کا نام لیا جائے۔